کسی آدمی کے اوپر الزام لگانا، اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان اصل میں بری و ذمہ ہے جب تک کہ کوئی گواہی نہ آ جائے، ثبوت نہ آ جائے، دلیل نہ آ جائے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اس کا حقدار نہیں ہے اور وہ جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کا حق چھینتا ہے، مارتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک نبیک حبیبک محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لو يؤتى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر، حدیث حسن رواہ البیہقی وغیرہ۔ یہ حدیث مبارکہ اس کا نمبر 33 ہے، 33 نمبر ہے، اور اس کا موضوع ثبوت مدعی کے ذمے ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو اگر یوتا دیا جائے، عطا کرنا، عطیہ کرنا، دینا، اگر دیا جائے الناس لوگوں کو بدعواہم ان کے دعویٰ کرنے کی بنیاد پر، لدعا الرجال تو البتہ ضرور دعویٰ کرنے لگ جائیں گے لوگ، اموال قوم لوگوں کے مالوں کا، ودماءہم اور ان کے خونوں کا، لیکن البینۃ گواہی، ثبوت دلیل، برہان، علی المدعی، علی واجب کے معنی میں آتا ہے، مدعی پر، دعویٰ کرنے والے پر لازم ہے، واجب ہے، والیمین اور قسم، حلف، علی من انکارہ جو اس کا انکار کرے۔ یہ حدیث مبارکہ خصومات، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے اوپر دعویٰ دائر کرنے کے لیے ایک بنیادی قاعدہ ہے، ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر کہیں دو لوگوں کے درمیان کسی بھی معاملے پر نزاع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی عدالت میں، کسی بھی پلیٹ فارم پر جا کر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، یا کسی کے خون کا مطالبہ کرتا ہے، کسی پر یہ بات یا الزام لگاتا ہے کہ اس نے یہ قتل کیا ہے، اس نے میرا مال چوری کیا ہے، تو دعویٰ کرنے والا بھلے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیکوکار ہو، اسلام نے ایک اصول وضع کر دیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، بہت فطرت کے قریب ہے، بھلائی ہے اس کے اندر، کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے ملک کے اندر اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں بدقسمتی سے اسلامی قانون نہیں ہے۔
ہماری عدالتیں اس سے آ رہی ہیں، ہمارے قاضی حضرات کو اسلامی قوانین نہ پڑھائے جاتے ہیں، نہ بتائے جاتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ انگریز نے بھی جو قانون بنایا اس نے اپنے طرف سے تو نہیں بنایا، اس نے بھی کہیں نہ کہیں سے پڑھا ہے۔ انگریز کے قانون میں باوجود اس کے کہ اسلام کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ نظام ہماری ان عدالتوں میں جو کہ انگریز کے قانون کو مانتی ہیں، وہاں بھی یہی قانون چلتا ہے، وہی یہی قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر دعویٰ دائر کرتا ہے تو اس کی بات کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، فوراً اس کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا، فوراً اس کی بات نہیں سنی جائے گی، کیونکہ کسی آدمی کے اوپر الزام لگانا، اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان اصل میں بری الذمہ ہے جب تک کہ کوئی گواہی نہ آ جائے، ثبوت نہ آ جائے، دلیل نہ آ جائے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر لوگ ایسے کرنے لگ جائیں کہ ہر آدمی دوسرے کے خلاف جا کر دعویٰ دائر کر دے کہ یہ تو میری چیز ہے، یہ تو اس نے تو فلاں گناہ کیا ہے، اس نے تو قتل کیا ہے، اس نے تو بدکاری کی ہے، اس نے تو مال چرایا ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا کہ آپ دلیل لے کر آؤ، اس کا ثبوت لاؤ، اس کا گواہ پیش کرو۔ اگر وہ گواہ پیش نہیں کرتا تو پھر اس کے دعوے کو نہیں مانا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کی اصل صحیحین کے اندر ہے، اس کے راوی بھی سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں۔ لو یعطی الناس بدعواہم لادعى اناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على مدعى علیہ۔ یہاں پر جو اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اصل میں ثبوت پیش کرنا مدعی کا کام ہے، دعویٰ دائر کرنے والے کا کام ہے۔ اگر وہ ثبوت پیش نہیں کرتا، اس کے بعد دلیل نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، واضح گواہی نہیں ہے، اس کے پاس واضح ثبوت نہیں ہے، تو پھر جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے، مدعا علیہ، جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، جس کے اوپر دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ وہ قسم اٹھا دے، حلف دے دے۔ سچا ہے تو وہ قسم اٹھا دے۔ اگر وہ قسم اٹھا دیتا ہے، سچی اٹھاتا ہے یا جھوٹی اٹھاتا ہے، تو وہ دعویٰ دائر کرنے والے کے دعوے کو ختم کر دے گا، اس کا دعویٰ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بری ہوگا۔ اس کی ایک دلیل ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا کسی آدمی کے ساتھ کنویں کے پانی کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ کانت بینی و بین رجل خصومۃ فی بئر، تو ہم اپنا فیصلہ لے کر اللہ کے رسول کی عدالت میں پہنچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے کہا کہ آپ اپنے گواہ پیش کریں۔ شاہدہ کا گواہ لائیں، دو گواہ لائیں، او یمین ہو، یا پھر اس وہ حلف اٹھائے گا یا وہ قسم اٹھائے گا۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ جنس کو آپ قسم کا کہہ رہے ہیں تو اس تو لاؤبالی انسان ہے، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں، وہ قسم اٹھا دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ وہاں پر جھوٹی قسم کی، آپ نے مذمت کی، آپ نے فرمایا من حلف علی یمین یستحق بها مالا وهو فیها فاجر لقی اللہ وهو علیہ غضبان، کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اس کا حقدار نہیں ہے، اور وہ جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کا حق چھینتا ہے، مارتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا
کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ آیت بھی پڑھی سورہ آل عمران کی 77، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ جو اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی نصیب نہیں ان کے لیے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ صحابی پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو قسم اٹھا دے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لک منہ الا ذالک، تیرے ذمہ گواہ تھے، گواہ تیرے پاس ہے نہیں، بینہ دلیل ہے نہیں، اب اس نے قسم اٹھا دینی، اگر وہ قسم اٹھا دے گا تو آپ کا دعویٰ ختم ہو جائے گا اور وہ بری ہو جائے گا۔ تو یہ اصول بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اگر کوئی آدمی کسی کے معاملے میں کوئی بھی معاملہ ہے، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے، پہلی بات تو ہے کہ اس طرح اس باب کو بند کیا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی بیجا بلا وجہ کسی کے اوپر دعویٰ دائر نہ کر دے۔ اگر دعویٰ دائر کرنا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دعویٰ دائر کرنے والے کے ذمے ہے گواہی لانا، گواہ لائے، وہ اس کے بارے میں اس کے پاس شہادتیں ہوں، اس کی کوئی گواہی دینے والا ہو، تو پھر تو اس کا دعویٰ، اس پر پھر بحث ہوگی، جرح ہوگی، قاضی اس کو چیک کرے گا۔ اور بعض جگہوں پر یہ بھی آتا ہے کہ بعض دفعہ جو گواہی دینے والے ہوتے ہیں، قاضی دیکھتا ہے کہ یہ ان کی گواہی میں جھول ہے، تو قاضی کو یہ بھی حق ہے، یہ بھی احادیث میں ملتا ہے کہ قاضی وہ جو گواہی دے رہے ہیں اس بندے کے حق میں، اس کے شاہد ہیں، ان سے بھی قسم لے گا، ان سے بھی حلف لے گا، تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ گواہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ قانون بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر ناجائز دعویٰ دائر نہیں کرے، اگر کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر دلیل ہے کہ وہ دلیل لائے، اگر وہ دلیل نہیں لاتا تو پھر جس پر دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے اس سے کہا جائے گا وہ قسم اٹھائے، اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کا دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کہ اگر وہ عزت کا معاملہ ہے، اگر وہ کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے بدکاری کی، عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر، اب وہ گواہی نہیں لاتا تو یہ جھوٹا ڈکلیئر ہوگا اور آئندہ اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی غلط بیانی اور ناجائز دعویٰ کرنے کی وجہ سے اس کو 80 کوڑے حد بھی لگ سکتی ہے، سزا بھی اس کو ملے گی اگر اس نے غلط دعویٰ کیا، کسی کے اوپر اس نے ایسا الزام لگایا جس کو یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اسلام کے قواعد میں سے بہترین قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے۔ اسلام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کوئی کسی کے مال کا، کسی کے خون کا ناجائز دعویٰ نہ کرے، اگر کرے تو اس کے بعد دلیل ہونی چاہیے۔ آخر میں اس کے فوائد جیسے ہم بیان کرتے ہیں تو پہلا فائدہ کہ ثبوت دعویٰ دائر کرنے والے کے ذمے ہیں، اور جس پر دعویٰ دائر کیا جا رہا اس پر قسم ہے۔ ہر وہ شخص جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، اگر اس نے اس کا انکار کیا کہ یہ دعویٰ غلط ہے تو پھر اس پر قسم اٹھانا لازم ہے۔ تیسرا، اسلام انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔
اس حدیث میں بھی واضح ہے کہ ایسے بلا وجہ کوئی کسی کے اوپر آ کر دعویٰ دائر نہیں کرے، کیونکہ اسلام اس کی انسان کو جب تک ثبوت نہیں ملتا انسان بری و ذمہ ہے، انسان بری ہے۔ شک کی صورت میں جیسے میں نے کہا یہ چوتھا فائدہ ہے، شک کی صورت میں اگر قاضی کو شک پڑتا ہے کہ جو گواہ پیش کر رہے ہیں یہ، تو ان سے قسم بھی لی جا سکتی ہے۔ جو اس حدیث کی شرح میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جو آدمی جھوٹی قسم اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کو وہ قیامت والے دن اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوں گے، غضبناک ہوں گے۔ تو جھوٹی قسم اٹھانے کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ قال رسولہ قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان